دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے آگے نیاز مندی کے جذبات کے ساتھ، احسان کے تشکر کے طور پر اپنے آپ کو اس کے آگے جھکاؤں۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، کیا یہودیت ہو، کیا نصرانیت ہو، کیا مجوسیت ہو، یا کسی اور مذہب کے ماننے والے، لیکن طریقہ کار میں عمدہ طریقہ، پسندیدہ طریقہ، مقبول طریقہ جو عند اللہ مقبول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ۔ اگر اسلام لاؤ گے تو ہم قبول کریں گے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دین و مذہب کو لاؤ گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تمہارے نفس نے چاہا کہ اظہار عاجزی کرے، تمہارے نفس نے چاہا کہ اپنے محسن کو پہچانے، اس پر ایمان لائے، اس کے ساتھ اظہار تشکر کرے، تو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ تم سب کا خالق و مالک ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ تم پہ لازم یہ ہے کہ تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لاؤ گے تو پھر تم پر لازم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام پر چلنے کے واسطے جن اصول اور ضابطوں کو متعین فرمایا ہے ان اصول و ضوابط کو اختیار کرے، اور ان اصول و ضوابط پر رد و قدح کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنے دین کو بچائے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شانوں کے ساتھ دین ہمیں دیا ہے اس کی حفاظت کریں۔ جو بندہ مومن ایسا کرتا ہے، اسلام کیا ہے، دین و مذہب کیا ہے، مسلمانی کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت مطہرہ لا کر ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا مسلمانی۔ اس میں بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تو ان دھوکوں سے بچنے کے لیے، ان فریب سے نکلنے کے لیے یہ حضرات علماء کی کاوشیں ہیں کہ مختلف مجلسوں میں دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک فتنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صاحب یہ اس قسم کی باتیں ہمارے دین و ایمان کو مجروح کرتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہمیں لے جاتی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو روکو اور بچاؤ۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کسی دین کو فالو کرنا ہے، کسی مذہب کو فالو کرنا ہے، تو سب سے پہلی بات بتائی گئی اسلام پسندیدہ مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب پسندیدہ نہیں۔ جب کسی مسلمان کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ صاحب میں دین حق پر ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو مختلف زاویوں سے اسی اسلام پر چلنے میں رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات نفسانی جولانیاں لینے لگتی ہیں، انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، جس کے نتیجے میں شریعت پر چلنا چاہتا ہے، شریعت کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا شریعت کہتی ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نفس کہہ رہا ہے ایک بار دیکھنے میں حرج کیا ہے، ادھر غلبہ ہو گیا شہوت کا،
نفس کے تابع ہو گیا اور شریعت کے حکم عدولی ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے چلے جائیں، یا شیطان مل جاتا ہے، یا شیطان نما دوست راستے میں مل کر ہمیں روک دیتا ہے، کسی کام میں مشغول کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدمی حکم شریعت کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں دین و مذہب کو رائج کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اگر اللہ نے نوجوانی دی ہے تو عالم شباب میں ایک خواہش جوان ہوتی ہے، وہ یہ کہ میری شادی ہو جائے اور میرا نکاح ہو۔ عالموں نے کہا کہ صاحب نکاح بہت آسان ہے، مسجد میں جاؤ، خطبہ پڑھا جائے، جس سے نکاح ہو رہا ہو، دلہا موجود ہو اور 2 گواہ موجود ہوں، قاری النکاح قرأت کر لے خطبے کی، مسئلہ ختم، ایجاب اور قبول پر نکاح ہو جائے گا، اتنا ہی ہے، خرچہ کچھ بھی نہیں۔ ارے صاحب اتنا آسان ہے تو میں تو روز کر سکتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے، 1 کرنے 2 3 اور 4 تک کی حد بتائی گئی ہے، آگے انشاءاللہ بتاؤں گا وہ کسی دوسرے ضمن میں۔ اس وقت جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ نکاح کو آسان کریں، لیکن کبھی مائیں رکاوٹ ہو جاتی ہیں کہ نہیں، ہماری عزت کیا رہ جائے گی، ہمارا وقار کیا رہ جائے گا، اگر تم اس طرح ڈھک چھپ کے کرو گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کبھی باپ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم پر میں نے اتنا خرچ اس لیے کیا کہ تم اپنی خواہش پر چلنے لگو۔ ایسا ہوتا ہے کہ دوست کہنے لگتے ہیں روز روز شادی تھوڑی ہو رہی ہے، 1 مرتبہ شادی ہوتی ہے، تھوڑا دھوم دھڑاکہ ہو جائے، کچھ پٹاخے ہو جائیں، کچھ باجا تاشا ہو جائے، کچھ پھول پہن لیے جائیں۔ بہت آسان کام تھا، اس کو مشکل کون کر رہا؟ یا تو نفس، اس کو سننا اچھی طرح، یا نفس مخالفت کرتا ہے، یہ شیطان روڑا ڈال دیتا ہے، یا ماحول اور معاشرہ یا ہمارا خاندان رکاوٹ بن جاتا ہے، یا دوستوں کی وجہ سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں میں دین پر چلنا ایک بہت کٹھن مسئلہ ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا اپنے نبی کے کاز کے لیے کہ وہ ویسے قابل تھے، ہم ویسے قابل نہیں۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، صاحب میں بھی ہوتا تو بدر کے میدان میں 2-4 کافر مار ہی دیتا، کبھی ایسا ہوتا کہ احد میں بھی شریک ہو جاتا۔ خیال آتا ہے ایسا، بڑا اچھا خیال لگتا ہے، لیکن اللہ علام الغیوب ہے، جانتے ہیں تمہارے بس میں تو شریعت پر قائم رہنا تمہارے گھر کے مقابلے میں نہیں ہے، نبی کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا تمہارے کیا اوقات۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش یہ کر رہا ہوں، جب میں یہاں آنے لگا ایک دن قبل میری مولانا وجیہ الدین صاحب سے بات ہوئی تھی تو مولانا نے کہا کہ مول صاحب تمہارے الفاظ تھوڑے اونچے رہتے، نیچے سے بات کرو۔ پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب کی سمجھ میں اتر جائے ایسی بات کرو۔ بھائی ہم اپنے نفس کا مقابلہ کر کے اپنے دین کو نہیں بچا سکتے، ہم ہمارے ساتھ جو شیطان ہے اس کا مقابلہ کر کے اپنے دین کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہم اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتے اپنے کو شریعت پر چلانے کے لیے، ہم اپنے ماحول اور معاشرے کے خلاف نہیں جا سکتے اپنے آپ کو دین پر لگانے کے لیے، ہم اتنے مجبور اور بے بس ہو گئے، تو ہم کیا نبی کے اوپر اپنی جان مال لگا سکتے تھے؟ اس واسطے اللہ کو پتہ تھا اس زمانے میں نہیں پیدا کیا، اس زمانے میں ہم پیدا ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں حکومتوں کی وجہ سے ہمارے سامنے بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی، ہم احکام پر عمل کرنے میں مجبور ہو جاتے۔ ایسے میں میرے اور آپ کو چاہیے کہ استقامت کو چھوڑے نہیں۔ استقامت کا معنی کیا ہے؟ نفس تمہارا خلاف چاہے شریعت مطہرہ کے، سیدھے کھڑے رہنا، میں تیری نہیں سنوں گا۔ شیطان چاہے شریعت کا خلاف کرانے کا، سیدھے کھڑے ہو جانا، میں تیری نہیں سنوں گا۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکم عدولی ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم کہیں گے کہ پوری مخلوق کی نافرمانی ہوتی ہے، ہو جائے، خالق کی نافرمانی نہیں ہونا، اس میں سیدھے کھڑے ہو جانا، نٹلت گل محمد خاں بن جاؤ۔ معلوم ہے
ہٹ دھرمی جس کو بولتے ہیں، شریعت مطہرہ پر وہ ہٹ دھرمی ہم سے مطلوب ہے، اس لیے کہ اس میں ہی کامیابی ہے۔ دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، مہینہ بھر کرنے کے بعد بند کر دیتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کوئی آدمی ملازمت کرنے لگتا ہے، ایک آدھ مہینہ جانے کے بعد میں کام روک دیتا ہے کہ نہیں صاحب نہیں جم رہا میرے کو۔ کیا کہتے ہیں جب آدمی کام روک دیتا ہے تجارت اور ملازمت؟ سب یہ کہتے ہیں کہ صاحب تھوڑے دن جم کے کام تو کرو۔ ایسا تھوڑا ہی ہوتا، صبح کو شام کو کام بدل دیے تو زندگی کا گزارا کیسے ہوتا؟ جب مادیت میں یہ مطلوب ہے کہ استقامت سے تم جمے رہو، تو شریعت مطہرہ میں بھی یہ مطلوب ہے کہ استقامت سے جمے رہو۔ اگر تم مادیت میں استقامت سے نہیں جمو گے تو مادی ترقی نہیں کر سکتے، تو شریعت مطہرہ میں استقامت سے نہیں جمو گے تو اپنے ایمان کو بچا کے نہیں لے جا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔